بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد شہر کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں کسی جن کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حکم میرے باپ اور سردار قبیلہ اخزم ہی کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ آدم زادوں اور جنات کے درمیان معرکہ آرائی کی نوبت نہ آئے۔ کوئی بھی شر پسند و کافر جن اس تقریب میں ہنگامہ کر سکتا تھا۔ میرے قبیلے کے اکثر جنات بغداد کی تعمیر سے خوش نہیں تھے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اپنی مستقل سکونت بابل سے کچھ ہی فاصلے پر آدم زادوں کی ایک نئی بستی بسنے سے میں ذاتی طور پر بہت خوش تھی۔ مجھے آدم زادوں کو دوست بنانا پسند تھا۔ کوفہ، موصل، نجف، بصرہ وغیرہ میں کئی آدم زادوں سے میری دوستی تھی۔ انہیں دانستہ میں نے اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے کوئی پر اسرار وجود سمجھتے تھے۔ میرے والدین میری نقل و حرکت پر حتی الامکان نظر رکھتے تھے، پھر بھی میں انہیں جل دے جاتی تھی۔ نئے شہر کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں بھی میں ممانعت کے باوجود شریک ہوئی۔ ابھی آدم زادوں کا وہ شہر نہیں بسا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس سے ایک قرب کا سا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت میں خلیفہ منصور کے قریب ہی تھی جب وہ سنگ بنیاد رکھ رہا تھا۔ عمال حکومت کے علاوہ خلیفہ کے ساتھ اس کے کچھ اہل خاندان بھی تھے۔ عباسی شہزادے اپنے خلیوں، لباسوں اور رکھ رکھاؤ سے الگ ہی نظر آ رہے تھے۔ ان میں المہدی محمد، صالح، سلیمان وغیرہ سبھی شامل تھے۔ خلیفہ منصور کے 10 بیٹے تھے۔ وہ سب اس وقت اپنے باپ کے ساتھ تھے۔ بیٹوں کے علاوہ خلیفہ کی ایک بیٹی عالیہ بھی ہے۔ اس کا علم مجھے بعد میں ہوا، کیونکہ اس تقریب سے قبل ہی جنات کو خلیفہ کے فیصلے کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے مستقبل کا لائحہ عمل طے کر لیا تھا۔ بابل کے کھنڈرات میں آباد جنات نے فی الحال وہیں سکونت پذیر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقتی طور پر حفاظت کی خاطر کھنڈرات کے گرد ایک حصار کھینچ دیا گیا تھا۔ اس حصار کی موجودگی میں کوئی آدم زاد ان کھنڈرات میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حصار کی میعاد 40 دن تھی۔ 40 دن گزرنے کے بعد حصار دوبارہ قائم کرنا پڑتا۔ میرے باپ اخزم کے اس فیصلے سے سارے ہی قبیلے والے خوش تھے کہ بابل میں سکونت برقرار رکھی جائے گی۔ وہ لمحات مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہیں کہ شہر کا سنگ بنیاد رکھتے ہی خوف زدہ کر دینے والی ایک دہشتناک آواز سنائی دی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ تقریب افراتفری کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر خلیفہ منصور اپنے عمال اور اہل خاندان کے ساتھ وہاں رکا نہیں تھا۔ اس نے موسیٰ بن کعب کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ ممکن ہے آدم زادوں کے لیے وہ دہشتناک آواز کوئی راز ہی ہو، لیکن میرے لیے راز نہیں تھی۔ کوئی بھی جن زاد ایسی دہشتناک آواز نکال کر آدم زادوں کو خوف زدہ کر سکتا تھا۔ مجھے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ یہ کارستانی کسی جن کی تھی۔ جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اسی طرح وہ کافر جن بھی اس تقریب میں شرکت کر سکتا تھا۔ پھر میرا خیال درست ہی نکلا۔ میں نے ایک کافر جن صحرا کو بابل کی طرف فرار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ صحرا، میں اسے آواز دیتے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ کیا ہے اے سردار زادی، تو نے مجھے کیوں پکارا ہے؟ صحرا نے بدستور پرواز کرتے ہوئے مڑ کر مجھ سے پوچھا۔ تو نے تقریب میں شرکت کر کے پہلا قصور کیا اے صحرا، اور تقریب میں شرکت ہونا قصور ہے اے دینار، تو یہ قصور تم نے بھی کیا ہے۔ صحرا نے میری بات کاٹ دی۔ مگر تو صحرا حد سے گزر گیا۔ تو نے وہ دہشتناک آواز کیوں نکالی؟ میری آواز میں تلخی آ گئی۔ اے دینار، تجھے مجھ سے جواب طلبی کا حق کس نے دے دیا؟ پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ دہشتناک آواز میری ہی تھی؟ صحرا بلا جھجک بولا۔ دیکھ اے صحرا، تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا باپ سردار اخزم آدم زادوں سے معرکہ آرائی نہیں چاہتا۔
پھر کیا وجہ ہے کہ تو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آدم زادوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے؟ تجھے خبر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آدم زاد ہمارے در پہ ہو گئے تو ہمیں بابل سے نکلنا پڑے گا، پھر دوسرے ہی نہیں خود تو بھی گھر سے بے گھر ہو جائے گا۔ میرا انداز سمجھانے والا تھا۔ مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں اے دینار، صحرا نے ڈٹائی سے کہا۔ اگر تو نے سردار سے میری شکایت کی تو میں بھی اسے تقریب میں تیری شرکت سے آگاہ کر دوں گا۔ تجھے شاید خبر نہ ہو کہ میں آدم زادوں سے نفرت کرتا ہوں۔ جانتی ہوں میں کہ تو اے صحرا صرف ان آدم زادوں سے نفرت کرتا ہے جن کا شمار اہل ایمان میں ہے۔ میں نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا۔ صحرا بے حیائی سے ہنستا ہوا کھنڈرات کے اس حصے میں چلا گیا جہاں اس کے اہل خاندان کی سکونت تھی۔ ادھر تو صحرا رخصت ہوا، ادھر کھنڈرات میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں سہلوبہ سے میری مڈبھیر ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہے اے دینار؟ میری ماں نے مجھ سے دریافت کیا۔ اسی وقت میں نے سوچا کہ اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر صحرا کی حرکت سے آگاہ کر دوں تو بہتر ہے، وہ میرے باپ کو اس سے مطلع کر دے گی، یوں آئندہ جنات اور آدم زادوں کے درمیان ممکنہ کسی تصادم کو روکا جا سکے گا۔ اے میری ماں، میں نئے شہر بغداد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کرنے گئی تھی۔ میں نے سچ بیان کر دیا۔ اس کے باوجود کہ تیرے باپ کی طرف سے تقریب میں کسی جن ذات کی شرکت پر پابندی تھی؟ میری ماں حیرت سے بولی۔ میرا وہاں جانا اچھا ہوا اے ماں، میں نے کہا۔ اگر میں نہ جاتی تو صحرا کی اس ناشائستہ حرکت کے بارے میں نہ جان پاتی۔ صحرا؟ کیا وہ بھی تقریب میں موجود تھا؟ میری ماں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، پھر ساری بات بتا دی۔ پھر تو یہ بات تیرے باپ کو بتانی پڑے گی اے دینار۔ شہر کی تعمیر کے دوران میں اس طرح تو آدم زادوں سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ میں یہی تو چاہتی ہوں اے میری ماں کہ میرے باپ کو اس واقعے کا علم ہو جائے اور وہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کو روکنے کی غرض سے ضروری اقدامات کر سکے۔ اگر میری یہ مرضی نہ ہوتی تو تقریب میں اپنی شرکت کا راز فاش نہ کرتی، میں بولی۔ پھر مجھے اپنے باپ کی ڈانٹ تو سننی پڑی لیکن میرا مقصد پورا ہو گیا۔ بغداد شہر کی تعمیر میں کوئی شر پسند جن زاد رکاوٹ نہ ڈال سکے، اس کی خاطر پہرے دار جنات مقرر کر دیے گئے۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel and don't forget to click on bell button.